خلیفۃ المسلمین ہیں، مسلمانوں کے حکمران ہیں، اور جب صبح اٹھتے ہیں تو سر پہ ٹوپی رکھ لیتے ہیں اور اپنے اہل و عیال کے لیے، گھر والوں کے لیے رزق تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں، مزدوری کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ جب صحابہ نے دیکھا تو حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے کہ جس کو آپ نے خلیفۃ المسلمین بنایا ہے، جس کو آپ نے اپنا سردار بنایا ہے، وہ تو بازار کے اندر تجارت کر رہا ہے، سر کے اوپر ٹوکری اٹھا کے اپنے اہل و عیال کے لیے رزق تلاش کر رہا ہے۔ جب حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو وہ حضرت عمر جو نا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بازار کی طرف چل پڑے، اور آپ سیدنا صدیق اکبر کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، اے صدیق کیا ہوا؟ ہم نے تو آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، ہم نے آپ کو اپنا سردار بنایا ہے، تو سردار کو یہ لائق نہیں ہے کہ وہ بازار میں سر پہ ٹوکری اٹھا کے اپنے گھر والوں کے لیے تجارت کرے، اپنے اہل و عیال کے لیے مزدوری کرے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عمر، اے علی، تم کیا چاہتے ہو کہ تم نے جو مجھے خلیفہ بنا دیا ہے، سردار بنا دیا ہے، میں سردار تو بن گیا ہوں کہ اپنے اہل و عیال کے لیے مزدوری نہ کروں، کہ وہ بھوکے پیاسے بیٹھے رہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا کہ، اور دیگر صحابہ بھی تھے جن میں سے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، سب نے یہ مشورہ کیا کہ ایسا کیا جائے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے حکمران ہیں، سردار ہیں، ان کو جو ہے نا ہم وظیفہ دیا جائے، ان کو تنخواہ دی جائے۔ اور حضرت عمر نے فرمایا کہ اے ابو بکر، ہم آپ کو وظیفہ دیں گے، آپ کو تنخواہ دیں گے، آپ کی ڈیوٹی صرف یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کی رہبری کریں، بس آپ مسجد میں بیٹھے رہیں، مسلمانوں کے قائد کی حیثیت سے آپ کی رہنمائی کریں، آپ کو بازار کے اندر تجارت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہمیں یہاں پہ یہ بات بھی حاصل ہوتی ہے کہ ایک حکمران صدیق اکبر ہیں کہ جن کو نہ تو کوئی تکبر ہے، نہ تو ان کو کوئی ناز ہے، نہ تو ان کے دل میں کوئی نخرے ہیں، اس کے باوجود وہ مسلمانوں کے خلیفہ بن چکے تو اپنے بچوں کے لیے، اہل عیال کے لیے رزق کے حلال کو تلاش کرنے کے لیے وہ بازار کی طرف چل پڑتے ہیں۔ آج کے حکمران آپ کے سامنے ہے، میں اس کو کچھ نہیں کہوں گا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا گیا، صحابہ نے کہا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو مین بات ہے، نقطہ ہے، یہ ہے کہ صحابہ نے آپ سے پوچھا، حضرت عمر نے، حضرت علی نے، دیگر نے، کہ آپ بتائیں آپ کے لیے وظیفہ کتنا مقرر کیا جائے، ہم آپ کو کتنی تنخواہ دیں، جو آپ کو بیت المال سے ملے گی وہ قیمت کتنی ہونی چاہیے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو الفاظ ہیں وہ آج بھی کتب کے اندر سنہری حروفوں کے ذریعے لکھے ہوئے ہیں، جسے انگریز بھی پڑھتے ہیں تو لرز جاتے ہیں، غیر بھی پڑھتے ہیں تو ان کے عقل پہ اثر پڑتا ہے کہ یار واقعی کوئی مسلمانوں کا خلیفہ تھا، واقعی کوئی مسلمانوں کا سردار تھا۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں آپ کا وظیفہ کتنا ہونا چاہیے، آپ نے فرمایا میرا وظیفہ اتنا ہونا چاہیے جتنی مزدور کی مزدوری ہوتی ہے۔ جو آج کے وقت مزدور کو مزدوری ملتی ہے، جو اس کی قیمت ہے، جو اس کی لمٹ ہے، مجھے اتنا وظیفہ دیا جائے۔ پھر صحابہ نے آپ سے عرض کیا کہ اگر ہم آپ کو اتنا وظیفہ دیں جتنے ایک مزدور کی مزدوری ہوتی ہے تو کیا آپ کے اہل و عیال کے اخراجات اس سے چل سکیں گے؟ آپ نے فرمایا اگر میرے اخراجات نہیں چل سکتے تو کیا اس مزدور کے اخراجات اس مزدوری سے چل سکتے ہیں؟ نہیں چل سکتے تو سب سے پہلے میں اس مزدور کی مزدوری کو بڑھاؤں گا۔ جب میں اس کی مزدوری کو بڑھا دوں گا، اس کے اہل و عیال کے اخراجات پورے ہو جائیں گے اس وظیفے سے، تو میں اپنا وظیفہ بھی وہی مزدور کی قیمت کے اوپر رکھوں گا جو ایک مزدور کی مزدوری ہوگی۔ بیان ہو اس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، شاعر کہتا ہے کہ انسانوں کی جو زبانیں ہیں، انسانوں کے جو سینے ہیں، انسانوں کے جو ضمیر ہیں، قلوب ہیں، کسی کے اندر اتنی تاثیر اور اتنی طاقت و قوت نہیں ہے کہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو بیان کر سکے۔
شاعر کہتا ہے کہ بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، یعنی کہ کوئی بھی بندہ کما حق کو ہو، جیسا کہ آپ کا حق ہے، جو آپ کو منصب آپ کے خدا نے اور آپ کے آقا نے آپ کو دیا، ایسا مرتبہ کوئی انسان بیان نہیں کر سکتا، آپ کی وہ شان ہے۔ آگے شاعر کہتا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا،